ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو اس کائنات کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر چیز بھی پیدا کی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ درخت ہیں، چرند ہے، پرند ہے، اسی طرح سبزہ ہے، گرینری ہے، پہاڑ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بھی اس دنیا میں پیدا کیا۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سماجی فلاحی بہبود اور معاشرتی نظم و ضبط، سیاست، معاشی استحکام اور دیگر شعبوں میں خواتین کے کردار کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، کیونکہ روئے زمین پر نوع انسانی کی بقا کا سفر تنہا کسی ایک صنف کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لہذا خواتین کی اہمیت سے انکار تو کوئی جواز ہی نہیں ہوتا۔ عورت ہر روپ اور ہر رشتہ میں عزت اور وقار کی علامت، وفاداری، اثار کا پیکر سمجھی جاتی ہے۔ انسان کسی بھی منصب اور حیثیت کا حامل ہو، زندگی کے کسی بھی سفر میں ہو، اور کسی نہ کسی مرحلہ پر کسی خاتون کا مرہون منت اور مرہون احسان ضرور ہوتا ہے۔ بارہا سننے میں آیا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صنف نازک کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں ایک ناقابل تسخیر طاقت ضرور موجود ہے۔ تو پھر اس ذات میں کم مائکی کے احساس سے کب اور کیسے جنم لیا؟ اس سلسلہ میں مورد الزام مردوں کو ٹھہرا دیا جائے یا پھر عورت ہی عورت کی حریف واقع ہوئی ہے، یہ وہ معمہ ہے جسے حل کرنے کے لیے اہل علم اور اہل دانش برسوں سے سرگرداں ہیں۔ دیکھیے کہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ ہماری تو بس ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ خود کو پہچانے۔ بنت حوا کا وہ چہرہ جس کے نقوش وقتی تقاضوں، مفروضوں اور دیگر جذبات، نہاد و جدت ترزیوں سے گرد آلودہ ہو کر رہ گئے ہیں، ان کو شناخت کریں۔ ترقی کا سفر روایات اور جدت کے توازن کے بغیر ممکن نہیں، مانا کہ جدت اور نیاپن خود میں ایک بے ساختہ تازگی کا احساس لیے ہوتا ہے، جیسے پہاڑوں میں پھول کا کھلنا مسرت اور شادمانی کا باعث ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کا رشتہ ازلی تاریخی عقائد سے منقطع کر دیا جائے یا کمزور پڑ جائے تو پھر یہ تازگی موسمی پھلوں کی طرح اپنا نام و نمود کھو کر قصہ پازینہ بن جاتی ہے۔ عورت کا اصل اور صنف و حیا نسوانیت اس کا حقیقی حسن ہے۔ پھر یہاں خوبیاں نمو پا کر خلوص، ہمدردی، اثار اور مستقل مزاجی جیسے باقدر جذبوں کو شکل میں عیاں ہوتی ہے۔ یہ وہی خوبصورتی ہے جس کی ضیاء مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن اور صبح نو کی نوید ہے۔ ناظرین، انسانوں میں جھلملاتے رت پیلی اجالے، آسماں پر قوس و قزح کی بہار، مہندی، گلاب اور چنبیلی کی مہک اور اس جیسے نہ جانے کتنے استعارے عورت کی ذات سے منسوب ہیں۔ دھرتی کے ٹھہراؤ سے لے کر سمندر اور دریاؤں کے تلاطم جیسے متضاد جذبات کو سینے میں سموئے یہ ہستی ماضی، حال اور مستقبل کی پرپیچ اور طویل راستوں پر مستعد قدموں سے رواں دواں ہیں، اور نسل انسانی کی نہ صرف پرورش اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیے ہیں ہمتاً مصروف ہے، بلکہ وقت پڑنے سے اپنی فطرت کردار کے دائرہ کار سے باہر بھی ہر سمت میں ہر محاذ پر اپنی فتح کا علم بلند کرنے کے حوصلے سے مالا مال ہے۔ خود خواتین کا احترام اور اصل نوع انسانی کے احترام کے مترادف ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے علاوہ دنیا میں کوئی نفس ایسا نہیں ہے جسے ماں نے جنم نہ دیا ہو۔ اگر ہمارے لیے ماں محترم ہے تو دنیا کی ہر خاتون محترم ہونی چاہیے۔ یوں بھی عورت کا استحصال اور اسے کمزور حقیر سمجھنا عہد جاہلیت کے شرمناک رواجوں میں سے ایک ہے۔ اسلام نے جدید ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھی، جہاں حقوق کو غصب کرنا، ظلم و جبر، تکبر،
طاقت کے بے جا استعمال کو ممنوع قرار دیا، وہاں بیٹیوں کی ولادت کو باعث شرم سمجھنا اور اس جیسے دیگر ادوار کی حوصلہ شکنی بھی کی۔ انسان تو انسان بلکہ ہر جاندار کے حقوق کا احترام سکھایا، عورت کو ایسا باکردار مقام عطا کیا کہ جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نیز خواتین کو بھی انتہائی باوقار طرز حیات تعلیم کیا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عورت کو اپنے تخصص قائم کرنے میں اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پہلا اقدام خود ہی اٹھانا ہے۔ معاشرہ مرد کا ہے صحیح، کیا کبھی یہ بھی ثابت کیا جا سکا ہے کہ اس مرد نے معاشرے کی تشکیل کی ذمہ داری میں کبھی عورت کا کوئی عمل دخل نہیں رہا ہو؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ در حقیقت ابتدا آفرین سے آج تک اپنی شخصیت کے بھرپور احساس کے ساتھ ایگزسٹ کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ مراحل پر اسے اپنی اہمیت کا احساس نہ رہا ہو۔ صنف نازک کہلانے والی یہ مخلوق اپنے عینی اداروں اور انقلابی عزم و ہمت کا پیکر ہونے کے باوجود اور وسع القلبی شفقت و مہربانی اور درگزر جیسی خصوصیات کا مجموعہ ہے، اور یہ خواص کسی خاص خطہ ارضی یا کسی خاص قوم کی خواتین کی ملکیت نہیں، بلکہ ہر خاتون کے اعضائے ترکیبی میں شامل ہے۔ لیکن اس سے بھرپور استفادہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب عورت کو اس کے بنیادی حقوق بہم پہنچائے جائیں، جن میں پہلا حق تعظیم و اکرام ہے۔ جب اقوام نے اپنی خواتین کو معزز جانا تو اس کا احترام کیا، ان حقوق کی پاسداری ان کے نام افق کی بلندیوں تک پہنچے۔ السلام علیکم۔